السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ تمام تر تعریف، حمد ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اور مجد اس خالق کائنات کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر جنہیں انس اور جن کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا گیا، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اہل بیت پر، آپ کے اصحاب پر۔ معزز سامعین الکرام، اس مختصر سے درود و سلام کے بعد سورہ انعام کی آیت نمبر 37 سے آج کلاس رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ سورہ انعام کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ مکی صورت ہے، تو جب بھی ہم مکی صورت پڑھیں تو ہمارے ذہن کے اندر مکہ کے حالات ہونا چاہیے کہ کیا حالات تھے اور کس طریقے سے کس حالات میں یہ آیت مبارکہ نازل ہو رہی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سخت حالات میں بھی لوگوں تک جا کر کے اور اللہ رب العزت کا پیغام سنا رہے تھے، اور وہ ان کے اوپر ظلم پہ ظلم کر رہے تھے، صحابہ کے اوپر ظلم پہ ظلم کر رہے تھے، اور نبی مکرم اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے انتھک کوشش کر رہے تھے۔ مکہ کے حالات کیا تھے وہ سب ہم جانتے ہیں کہ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ اور ان کے جو ساتھی تھے جو کفار مکہ تھے، یہ ہر دن پلاننگ کرتے تھے، یہ دن رات اذیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کو دیا کرتے تھے۔ روزانہ ان کی پلاننگ ہوا کرتی تھی کہ کس طریقے سے اس تحریک کو، اس دعوت کو، اس مشن کو ختم کر دیا جائے کہ جو ایک اللہ کی عبادت کی یہ بات کر رہے ہیں۔ اور کیا تھا وہاں پہ تحریک؟ صرف 3 بات تھی کہ اللہ رب العزت کو اللہ کا حق دے دو، جو ساری کائنات کا خالق اور مالک اور رازق ہے، وہ پتھر نہیں ہو سکتا، وہ انسان نہیں ہو سکتا، وہ جانور نہیں ہو سکتا، وہ اللہ ہے۔ تو اللہ کی تعریف، اللہ کی معرفت، اور جبکہ وہ لوگ اللہ کو جانتے تھے، ایسا نہیں کہ نہیں جانتے تھے، لیکن اس کے بعد بھی وہ لوگ اس بات سے دشمنی لیے انہوں نے اور قرآن کا انکار کیا اور اللہ کے نبی کا انکار کر رہے ہیں۔ روزانہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکی دی جاتی، آپ کو ہر قسم کی اذیت، یعنی بچوں کی طرف سے 2 بیٹیوں کی طلاق ہو گئی، ایک بیٹی کا حمل ساقط کر دیا گیا، کبھی اونٹ کی اوجڑی ڈال دیتے نبی مکرم کے اوپر، کبھی فندہ مارنے کی، گلے کو گھونٹنے کی کوشش کی جاتی، کبھی جان لیوا حملے کیے جاتے، روزانہ جان لیوا، اور کسی کچھ نہ بنتا تو کم سے کم کنواں اور کرکٹ اپنے گھر کی جو غلاظت ہے وہ ڈالنے کی نبی مکرم کے اوپر کوشش کی جاتی۔ اور صرف نبی مکرم نہیں، آپ کے ساتھیوں کے ساتھ بھی روزانہ ان کے اوپر حملے کیے جاتے، جان لیوا، کسی کو گھسیٹا جاتا، کسی کو جلانے کی کوشش کی جاتی، اور سمیہ کو 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ اس طریقے سے روزانہ ان کو اذیت دی جاتی۔ اب ان اذیتیں چل رہی ہیں اور 10 سال گزر گئے اور یہ آیت مبارکہ نازل ہو رہی ہے۔ 10 سال تقریباً نبوت کے 10ویں سال میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ تو اب ہم دیکھیں کہ ان آیتوں میں اللہ رب العزت نے کیا بیان فرمایا اور کیا حالات چل رہے تھے، اور نبی مکرم کس طریقے سے فیلڈ میں جا کر کے کام کر رہے تھے، لوگوں کو جا کر کے سمجھا رہے تھے، اور اس کے بعد جب وہ اذیت دیتے، پریشان کرتے، تو اللہ رب العزت صبر کرنے کی تلقین کرتا اور یہ بھی بتاتا کہ ان کا انجام کیا ہونے والا ہے، اور جو لوگ قبول کر رہے ہیں ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، وہ سارے معاملے کو ہم دیکھیں گے۔ ان سب مصیبتوں کو، پریشانیوں کو جھیلنے کے بعد بھی لیکن یہ انسانیت کے رہبر رحمت للعالمین اس کے بعد بھی انتھک کوشش کر کے اس پیغام کو مکہ کے اندر پوری جد و جہد کے ساتھ، اور آپ کے صحابہ بھی پوری ہمت، پورے جوش کے ساتھ
گھسیٹا جا رہا ہے، جلایا جا رہا ہے، لیکن اس کے بعد بھی ایک ہی نعرہ ان کی زبان میں ہوا کرتا تھا، احد احد، اللہ ایک ہے۔ مطلب پوری جو دشمنی تھی وہ صرف اس لیے تھی کہ کارساز اور حاجت روا اللہ کے علاوہ جو ہمارے معبود جن کو ہم نے بنا کر کے رکھا ہے، جو لات عزا اور منات ہے، اور جو بزرگان دین ہیں، جو انبیاء ہیں، ان کو بھی حاجت روا اور مشکل کشا سمجھو۔ تم نے ایسا کیسے کہہ دیا کہ فلاں دربار والا اور فلاں دربار والا اور فلاں داتا نہیں دیتا ہے؟ تم نے یہ کیسے کہہ دیا کہ یہ نہیں سن سکتا، نہیں بول سکتا، نہیں کر سکتا؟ یہ کیسے تم نے کہہ دیا؟ بس پوری دشمنی اس بات کی تھی۔ ہمارے ہاں اگر ہم دیکھیں تو اس دشمنی کا کچھ بھی حصہ نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تو صرف کچھ نمبر ہم کو دے دیے جاتے ہیں، کچھ برے القاب سے ہم کو نواز دیا جاتا ہے، اور ہم سے چہرہ گھما لیا جاتا ہے، رشتہ داریاں توڑ دی جاتی ہے، بس اتنا ہی کیا جاتا ہے کہ ہمیں ان کی شادیوں میں، ان کے ہاں پارٹیوں میں نہیں بلایا جاتا۔ لیکن وہاں پر ایسا نہیں تھا، وہاں پہ تو مارا جاتا تھا، وہاں تو گھسیٹا جاتا تھا، وہاں تو جلایا جاتا تھا، وہاں تو ختم کر دینے کی کوشش کی جاتی تھی، یہاں تک کہ صحابہ نکل کر کے مکہ چھوڑتے جا رہے تھے، اپنے گھر بار، بیوی بچے، اگر بیوی نے اسلام قبول کیا تو اس کو لے کر کے چلے جاتے تھے، یا جس نے قبول کیا اس کو لے کر کے مکہ سے نکلنے پہ ان کو مجبور کر دیا گیا۔ یہ اتنے سخت حالات میں اب یہ آیتیں آپ دیکھیں کہ کس انداز میں اللہ رب العزت ان کو سمجھاتا ہے۔ آیت نمبر 37، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وقالوا لولا نزل علیہ آیات من ربہ، اور انہوں نے کہا اس نبی پر اس کے رب کے طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں نازل کی گئی؟ نہیں، اس کے پہلے ہے آیت نمبر 31 سے آج سٹارٹ ہوگا، کیونکہ کل 30 تک ہو گیا تھا، 31 سے آج رہے گا۔ تو اللہ فرماتا ہے بے شک وہ لوگ خسارے میں ہیں جنہوں نے اللہ سے ملاقات کو جھٹلایا، بے شک وہ لوگ خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں، بربادی میں ہیں دنیا اور آخرت کی، جنہوں نے آخرت کو جھٹلایا۔ اصل میں جتنی بھی کرائم ہیں اور شرکسیاں ہیں، جتنے بھی گناہ ہیں، ان سب کی وجہ جو ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ آخرت پر یقین انسان کا ختم ہو جاتا ہے۔ یقین جتنا کم ہوتا چلا جائے گا اتنا زیادہ بندہ برائی میں ملوث ہوتا چلا جائے گا، اتنا زیادہ اللہ رب العزت کی شرکسی کرے گا، اتنا زیادہ وہ بغاوت کرے گا۔ جتنا زیادہ آخرت کا یقین اس کا مضبوط ہوتا جائے گا، اس کی دنیا کے اندر، اس کی زندگی کے اندر بدلاؤ آتا چلا جائے گا، اس کے اندر نکھار آتا چلا جائے گا، اس کے اندر اصلاح ہوتی چلی جائے گی۔ تو یہاں پر کیونکہ یہ جو برائیاں کر رہے ہیں وہ برائیوں کا وجہ اللہ رب العزت نے بتایا، بے شک وہ لوگ خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں، مطلب ان کی دنیا بھی برباد ہونے والی ہے، آخرت بھی برباد ہونے والی ہے، جنہوں نے اللہ سے ملاقات کو جھٹلایا، کیونکہ ان کا مرنے کے بعد کی ان کا زندگی کا یقین نہیں ہے۔ جب ان کے پاس قیامت اچانک آ جائے گی تو وہ کہیں گے ہائے افسوس، ہم سے اس معاملے میں کیسے کوتاہی ہو گئی۔ جب اچانک قیامت آ جائے گی تب وہ یہ کہیں گے ہائے افسوس۔ اور جیسے موت آ جائے گی، دوسرا شکل اگر ہم دیکھیں تو جب موت آ جائے گی تب ان کو پتہ چلے گا، اور تب وہ اپنے ہوش میں آئیں گے اور کہیں گے کہ ہائے افسوس، ہمیں کیسے ہم اس انجام سے بے خبر رہے، اور اب ہمیں مہلت مل جائے، جیسے پچھلی کلاس میں آیا تھا، اب ہمیں مہلت مل جائے، ایک دن کی مہلت دے دو، ایک بار کی مہلت دے دو، لیکن مہلت ختم کر دی جائے گی۔ ہاں افسوس، ہم سے اس معاملے میں کیسے کوتاہی ہو گئی، آخرت کے معاملے میں کیسے کوتاہی ہو گئی، اور وہ اپنے بوجھ اپنے پیٹوں پر لیے ہوئے ہوں گے، خبردار بہت برا بوجھ ہے جو انہوں نے اٹھایا ہوا ہوگا۔ اب قیامت کے بعد جب قبر سے نکل رہے ہیں تو ان کے پیٹ کے اوپر ایک بوجھ ہوگا، ایک وزندار چیز ہوگی، اور وہ کیا چیز ہوگی اس کو ہم تفسیر ابن کثیر کے حوالے سے دیکھتے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 444، اور اس کو انہوں نے تفسیر الطبری کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ تفسیر الطبری جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 236-237۔ اسبات نے صدی سے روایت کیا ہے کہ جب بھی کوئی ظالم شخص اپنی قبر میں داخل ہوتا ہے تو اس کے پاس ایک ایسا شخص آتا ہے، مطلب جو ظالم شخص بولے تو جو گنہگار ہے، جو اللہ کا نافرمان ہے، منافق یا کافر ہے، تو جب منافق یا کافر قبر کے اندر داخل کیا جاتا ہے تو اس کے پاس ایک ایسا شخص آتا ہے جس کا چہرہ بہت برا ہوتا ہے، بہت ڈراؤنا ہوتا ہے،
رنگ سیاہ ہوتا ہے یعنی کالا ہوتا ہے، بدبودار اور لباس بہت میلا کچیلا ہوتا ہے، اور جب وہ اس کے پاس قبر میں آتا ہے تو اسے دیکھتے ہی چلا اٹھتا ہے، مطلب یہ جو قبر والا ہے اس کو دیکھتے ہی چلا اٹھتا ہے اور اٹھتا ہے کہ تم کس قدر برے شخص ہو، مطلب وہ چلاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم کتنے برے شخص ہو، تو وہ جواب دیتا ہے کہ تمہارا عمل بھی اسی طرح بدبودار تھا، مطلب وہ کہتا ہے کہ تم کتنے برے ہو، کتنے بدبودار ہو، تو وہ شخص کہتا ہے کہ تمہارے عمل بھی ایسے برے اور بدبودار تھے۔ وہ پوچھتا ہے کہ تم سے بدبو کس طرح آ رہی ہے، مطلب وہ کہتا ہے کہ تم سے اس قدر بدبو کیسے آ رہی ہے، تو وہ جواب دیتا ہے کہ تمہارے عمل بھی اسی طرح بدبودار تھے۔ وہ پوچھتا ہے کہ تمہارا لباس کس قدر میلا کچیلا ہے، تو وہ جواب دیتا ہے کہ تمہارا عمل بھی اسی طرح میلا کچیلا تھا۔ وہ پوچھتا ہے کہ آخر بتاؤ تو صحیح کہ تم کون ہو، تو وہ جواب دیتا ہے کہ میں تیرا عمل ہوں، میں تیرا وہی عمل ہوں۔ پھر وہ اس کے ساتھ قبر میں رہتا ہے، اور جب روز قیامت اسے اٹھایا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ دنیا میں تجھے لذتوں اور خواہشوں کے ساتھ اٹھایا پھرتا تھا، مطلب وہ شخص جو ڈراونا ہے، کالے اور سیاہ رنگ کا ہے، جو میلے کچیلے کپڑے پہنا ہوا ہے، اس کے جسم سے بدبو آ رہی ہے، اس کے چہرے سے ڈراونا پن محسوس ہو رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ کل دنیا کے اندر تو مجھے لیے ہوئے پھرا کرتا تھا، میری لذتوں کو تو اٹھایا کرتا تھا۔ مطلب انسان کو گالی دینے میں، اس کو برا بھلا کہنے میں، کسی کے جائیداد کو ہڑپ کر لینے میں، زنا کرنے میں، چوری کرنے میں، بدکاری کرنے میں تجھے بہت مزہ آتا تھا، یہ سارے عمل کو لے کر کے تو بہت اچھی طریقے سے گھومتا پھرتا تھا۔ یہ بدبودار عمل تھے، یہ ڈراونے عمل تھے، یہ نقصان پہنچانے، انسان کو رلانے والے عمل تھے، اور یہ عمل کو تو بہت اچھا سمجھتا تھا، جبکہ یہ بدبودار اور ڈراونے عمل تھے، تو انہیں لیا ہوا پھرتا تھا۔ آج مجھے تو لے کر کے چل، اسی لیے آج تو مجھے اٹھا، یہ کہہ کر وہ اس کے پشت پر سوار ہو جائے گا اور اسے دھکیلتے ہوئے پہلے حشر کے میدان میں یہ جائے گا اور اسی عمل کو لے کر کے اپنے پیٹھ کے اوپر، اور پھر دھکیلتا ہوا اس کو جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت ایسے اعمال سے ہمیں محفوظ رکھے۔ تو یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ کو سمجھا رہے ہیں، اور وہ اپنے بوجھ، اگر تم نے اپنی ان حرکتوں کو چھوڑا نہیں، مطلب اللہ رب العزت کی عبادت، اللہ کا حق اگر اللہ رب العزت کو نہیں دیا اور آخرت پر ایمان نہیں لایا، اس کلام جو میں نے لے کر کے آیا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلام لے کے آیا اس پر اگر ایمان نہیں لایا، نبی پر ایمان نہیں لائے، تو کل حشر کے میدان میں جو تم اعمال کر رہے ہو، یہ اعمال تمہارے پیٹھ کے اوپر ہو کر کے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچیں گے۔ خبردار، بہت برا ہے وہ بوجھ جو تم اٹھاؤ گے، اور دنیا کی زندگی بس کھیل اور تماشے کے سوا کچھ بھی نہیں، اور آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے یقیناً بہتر ہے جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں۔ دنیا کی زندگی، یہ کون بتا رہا ہے؟ دنیا کا بنانے والا بتا رہا ہے، جس نے دنیا کو قائم کیا، جس نے ہماری زندگی کو قائم کیا، جس نے ہماری شب اور روز کو قائم کیا، دن اور رات کو قائم کیا، وہ خالق ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشے کے سوا کچھ نہیں۔ ہم خود دیکھیں کہ کیا کیا ہم نے زندگی میں، بچپنا ہمارا کس طریقے سے گزرا، جوانی کچھ اسکول میں کچھ کالج میں نکل گئی، پھر اس کے بعد شادی ہو گئی، پھر بچوں کے شادیاں ہو گئی۔ اگر یہ دیکھیں تو یہ ایک سیریل نہیں لگتا کہ ہماری زندگی ایک سیریل کی طرح گزر گئی، اور یہی تو کھیل ہے اور یہی تو تماشا ہے۔ تو ہماری زندگی ایک کھیل اور تماشے کے سوا کچھ نہیں، جو ڈھل رہی ہے ہر شام ہمیں ہماری موت کے قریب لے کر کے جا رہی ہے، ہمارے انجام کے قریب لے کے جا رہی ہے، ہمارے رب کے قریب لے کر کے جا رہی ہے، اور یہ کھیل اور تماشا روزانہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا، اور یہاں تصور یہی رکھیں آپ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے طرح گھر کے اندر بیٹھ کر کے قرآن نہیں پڑھا کرتے، قرآن صرف گھر کے اندر بیٹھ کے نہیں پڑھا کرتے تھے، آپ کے اوپر جو آیتیں نازل ہوتی تھی، جو آیتوں کے نزول کا حق تھا کہ آپ لوگوں کو جا کر کے سنایا کرتے تھے، فیلڈ میں جا کر کے سنایا کرتے تھے۔ تو ہمیں یہ تصور بھی رکھنا ہے اپنے ذہن میں کہ نبی مکرم کسی گھاٹی کے پاس ہیں، کسی بازار میں ہیں، کسی قبیلے میں ہیں، اور ان آیتوں کو سمجھا رہے ہیں وہاں پر، اور ان لوگ کیا رپلائی کر رہے ہیں اس کے اوپر ہم دیکھتے ہیں۔ اور دنیا کی زندگی تو بس کھیل اور تماشے کے سوا کچھ نہیں، اور آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے یقیناً بہت بہتر ہے جنہوں نے
تقوی اختیار کیا. یتقون کا لفظ آیا کہ جنہوں نے تقوی اختیار کیا. افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ کیا تمہیں عقل نہیں کہ تمہاری زندگی کتنی گزر گئی، اب بچی کتنی ہے، اور جو گزر گئی ہے اس کے بارے میں ذرا خیال کرو کہ کیا کر لی ہے تم نے، اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جو یادیں تمہارے پاس باقی ہیں، اور جن کو سن کر کے، جس کو سوچ کر کے، جس کو خیال میں لا کر کے اور تم اس کا لطف اندوز ہو سکتے ہو. کیا بچا ہے تمہارے پاس؟ سب کچھ گزر گیا. اور اب تو کچھ ایسے بھی لمحات ہوتے ہیں زندگی کے گزرے ہوئے کہ ہم ان کو یاد بھی کرنا نہیں چاہتے. تو یہ کھیل اور تماشے کی زندگی ہے جو گزر رہی ہے، اور ہم اللہ رب العزت کے قریب جا رہے ہیں. یہ نبی مکرم کفار مکہ کو سمجھا رہے ہیں. اے نبی، تحقیق ہم نے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر 33 دیکھتے ہیں. اے نبی، تحقیق ہم جانتے ہیں کہ بے شک آپ کو وہ بات غمگین کرتی ہے جو وہ کہتے ہیں. اب نبی مکرم نے مکہ کے لوگوں کو جا کر کے اب یہ بات سمجھائی ہے. کیا بات سمجھائی ہے؟ آخرت کے بارے میں سمجھایا ہے، دنیا کی حقیقت کے بارے میں بتایا ہے، اور جب حشر میں اٹھائے جاؤ گے تو کس انداز سے اٹھائے جاؤ گے، مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں بتایا ہے. لیکن یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے، یہ لوگ یقین نہیں کر رہے مرنے کے بعد کی زندگی کا، اور یہ لوگ نبی کی نبوت کا یقین نہیں کر رہے ہیں، قرآن کا یقین نہیں کر رہے ہیں. تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے تکذیب کیا، جھوٹا کہا اور پاگل، مجنون اور دیوانہ کہہ رہے ہیں، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو رہی ہے. تو تکلیف کا یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے، اور یہ انسانیت سے محبت کا یہ تقاضا ہے، یا جہنم کا ایسا یقین ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں، تو آپ کو تکلیف ہو رہی ہے کہ ان کی دنیا بھی برباد ہو جائے گی اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی. اور ہم نے دیکھا کہ دنیا کس طریقے سے یہ مکہ والوں کی برباد ہوئی. آپ نے دیکھے جنگ بدر میں، جنگ احد کے اندر فرشتوں کو آسمان سے نازل کیا گیا اور ان کی ہڈیوں کو چورا کر دیا گیا، ان کو تہ و بالا کر دیا گیا، ایک کنویں کے اندر ان کو ڈال دیا گیا اور ان کو ان کے انجام پر پہنچا دیا گیا. تو اس انجام کو جان کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف محسوس ہو رہی ہے. آپ بے چین اور پریشان ہیں، اور راتوں میں آپ جاگ رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، اور دنوں میں جا کر کے ان کے پاس دعوت دے رہے ہیں، اور یہ تکذیب کر کے آپ کو جھوٹا کہہ کر کے، اور آپ کے اوپر پتھر مار کر کے، اور آپ کے اوپر غلاظت ڈال کر کے، اور آپ کو وہاں سے نکال رہے ہیں. اور اس کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افسوس کر رہے ہیں، آپ کڑ رہے ہیں، فکر میں ہیں کہ یہ کیسے ایمان میں آ جائیں. میں کیا کروں؟ میں زمین سے کھود کر کے ان کو کیا دکھا دوں؟ میں آسمان سے لا کر کے ان کو کون سا معجزہ دکھا دوں؟ میں قرآن میں سے کون سی آیت ان کو پڑھ کر کے دکھا دوں؟ میں ایسا کیا کر لوں کہ یہ ایمان کے اندر آ جائیں، ان کی دنیا سنور جائے، ان کی آخرت سنور جائے. اللہ اکبر. اس محبت کو اور بھی دوسری جگہ میں اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے، جو نبی مکرم کی کیفیت تھی اس کو بھی لکھیں. سورہ فاطر، سورہ نمبر 35 آیت نمبر 8 کے اندر اللہ فرماتا ہے، تو ان لوگوں پر افسوس کر کے آپ کی جان ہی جاتی رہے گی. اگر آپ اتنا افسوس کر رہے ہیں، اتنا ٹینشن لے رہے ہیں ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے، کیا آپ اپنی جان کو ختم کر لیں گے؟ آپ کی جان جاتی رہے گی. پھر اس کے بعد سورہ شعراء آیت نمبر 26 آیت نمبر 3 کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے، اے پیغمبر، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، شاید آپ ان کے رنج کے یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے؟ اللہ اکبر. اے نبی مکرم، یہ لوگ اگر ایمان نہیں لائیں گے تو کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے؟ یہ حالت آپ نے بنا لی ہے. کیوں ہو گئی تھی یہ حالت؟ یہ حالت اس لیے ہو گئی تھی کہ آخرت کا یقین تھا، مرنے کے بعد قبر کے اندر جو عذاب ہو رہا ہے اس عذاب کو نبی مکرم نے دیکھا تھا، جہنم کو دیکھا تھا، اور اس کا ایسا یقین تھا. اور نہیں دیکھے تھے اس کے پہلے بھی آپ کو ایسا یقین تھا کہ اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا ہے کہ وہ ایسا کرنے والا ہے، مطلب وہ کر کے رہے گا. دنیا بھی ان کی تباہ اور برباد ہوگی، قبر بھی تباہ اور برباد ہوگا، حشر بھی ہوگا، اور اس کے بعد ہمیشہ جہنم میں جانے والے ہیں. اس کی فکر تھی، اور ان انسانیت سے اس قدر محبت تھی کہ ایک انسان کو آپ پکڑ کر کے، جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ میں تمہاری کمر کو پکڑ کر کے گھیچتا ہوں، اور تم جس طریقے سے وہ جو فتنگے ہوتے ہیں، جو چھوٹے چھوٹے کیڑے ہوتے ہیں جو آگ کے اوپر دوڑ کر کے جاتے ہیں، اڑ کر کے جاتے ہیں، اس طریقے سے تم بھاگ کر کے جہنم کی طرف جاتے ہو اور میں پکڑ کر کے گھیچتا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کیفیت کو ایک اور جگہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، سورہ کہف، سورہ نمبر 18 آیت نمبر 6 کے اندر،
فلا اللہ کا باقی النفس کا علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اگر یہ اس کلام پر ایمان نہیں لائیں گے تو شاید آپ ان کے پیچھے غم کرتے ہوئے اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے. اللہ اکبر. یہ کیفیت، اور دن میں یہ کیفیت، اور رات میں اسی کیفیت کے ساتھ نبی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ فلاں کو ایک ایک کا نام لے کر کے دعا کر رہے ہیں. عمر کو ہدایت دے دے، ابو جہل جو روزانہ آپ کے اوپر جان لیوا حملہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، سازشیں کر رہا ہے، اور اس کے کہنے پر کفار مکہ جو ہے نبی مکرم کو اور صحابہ کو تکلیف دے رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، لیکن محبت اس قدر، کیونکہ وہ جان رہے ہیں کہ یہ جو کر رہے ہیں یہ نہیں جان رہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. اب ہم اپنی کیفیت دیکھ لیں. ہم بھی رحمت للعالمین کی امت ہے. ہمیں تو کسی نے ایک بار اگر ترچھی نظر سے دیکھ لیا، کسی نے ہمارے اوپر کچھ تانا کس دیا، کسی نے ہمارے خلاف کچھ بات کہیں سے ہم نے سن لیا، اس نے کہا تھا یا نہیں کہا تھا، لیکن ہم اس کے اوپر دشمنی پال کر کے بیٹھ جائیں گے. اور بلکہ بعض دفعہ تو یوں ہوتا ہے کہ لوگ بددعا تک کرنے لگتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس کو ایسا کر دے ویسا کر دے. ہم کیسے امتی ہیں؟ یہ ذمہ داری جو نبی مکرم کی ہے، نبی مکرم نے اس ذمہ داری کو، اس فکر کو ٹرانسفر کیا ہے. نبی مکرم نے حجۃ الوداع میں نے کئی بار اس بات کو بتایا ہوں کہ آپ نے کہا کہ میری بات امانت ہے تمہارے پاس، جب تک اسے لوگوں تک نہ پہنچا دو. کیا اس انداز میں پہنچائیں گے کہ کسی سے اگر غلطی ہو گئی ایک بار، کوئی اگر بات کو نہیں سمجھ پایا، یا کسی نے ہماری تکذیب کر دی، ہمیں ہنس دیا ہمارے اوپر، یا ہمیں برا بھلا کہہ دیا، تو ہم جو جائیں گے تو پھر دوبارہ نہیں آئیں گے اس کی طرف. 10 سال ہو چکے ہیں، اس کے بعد یہ آیتیں آ رہی ہیں، اور اس کے بعد نبی مکرم کی کیفیت بتائی جا رہی ہے کہ 10 سال مار کھائے ہیں اور آپ کے صحابیوں کو مارا گیا، آپ کے گھر کو تباہ اور برباد کر دیا گیا. نبی مکرم کو کی دولت اتنی دولت تھی کہ 7 پیڑھی بیٹھ کر کے کھاتی، لیکن یہ 10 سال آئے تک آپ کی دولت بھی ختم ہو چکی ہے، کچھ بھی نہیں بچا ہے ساتھ میں. اور اس وقت بھی انسانیت کی اس قدر محبت. بتائیں، آپ سوچیں، 10 سال بعد بھی ایسی محبت ہے کہ اللہ رب العزت اس کا ذکر کر رہا ہے. اور دیکھیے آگے چل کر کے اللہ کس انداز میں دلاشا دیتا ہے اپنے نبی کریم کو. پھر سے دیکھیں، اے نبی، تحقیق ہم جانتے ہیں بے شک آپ کو وہ بات غمگین کرتی ہے جو وہ کہتے ہیں، جو وہ ایمان نہیں لانے کی جو بات کرتے ہیں، جو آپ کو پاگل، مجنون یا دیوانہ کہہ رہے ہیں، یا یہ کہہ رہے ہیں کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے. کیونکہ وہاں پہ جو آیت پچھلے گزر چکی ہے وہ یہی ہے کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے جہاں پہ تمہیں تمہارے اعمال کا بوجھ تم کو اٹھانا ہوگا، مرنے کے بعد تم کو زندہ ہونا ہوگا. اور یہ کہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے، ہڈیاں ہماری سڑ گل جائیں گی، تو پھر سے دوبارہ ہماری حاضری. یہ تو بہت دور کی بات ہے، یہ تو افسانہ لگتا ہے، یہ تو دیوانگی لگتی ہے. تو آپ کو یہ بات اذیت دیتی ہے. اللہ فرماتا ہے، پس بے شک وہ آپ کو نہیں جھٹلاتے، بلکہ دراصل یہ ظالم تو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں. یہ تسلی نبی کریم کو دی جا رہی ہے کہ نبی مکرم یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے، یہ تو آپ کے رب کے کلام کو جھٹلا رہے ہیں. آپ غمگین نہ ہوں، یہ تو اللہ رب العزت کو جھٹلا رہے ہیں. لیکن نبی مکرم تو اسی فکر میں تھے کہ اللہ کی بات کو کیوں جھٹلایا جا رہا ہے، مجھے جھٹلا دیا جاتا، لیکن یہ خالق کائنات کے کلام کو جھٹلایا جا رہا ہے، ان کی حقیقت جو آنے والی ہے اس کو جھٹلایا جا رہا ہے. آیت نمبر 34، اور اے نبی، بے شک آپ سے پہلے بہت سے رسولوں کو جھٹلایا جا چکا ہے. اب نبی مکرم کو پھر سے خبر دی جا رہی ہے کہ نبی مکرم ایسا نہیں ہے کہ آپ کو ہی جھٹلا رہے ہیں. اچھا ذرا آپ غور کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے بیچ میں ہیں، ہم تو قرآن کو صرف یہیں پہ پڑھ لے رہے، گھر میں بیٹھ کر کے ہم اس کو سمجھ لے رہے، کبھی ہم نے اس کے اوپر عمل کے بارے میں سوچا بھی نہیں ہے. کیا ہم میں سے کوئی گیا ہے فیلڈ میں جا کر کے لوگوں کو اکٹھا کر کے کہ اللہ رب العزت کا کلام ہم نے سنایا ہے؟ کیا ان کو بتایا ہے کہ تمہاری زندگی کھیل اور تماشا ہے، مرنے کے بعد اصل زندگی ہے؟ اور جب یہ سنایا جا رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے ہیں اور وہ آپ کو تکذیب دے رہے ہیں، اور اللہ رب العزت یہ آیت نازل فرما رہا ہے، کیا منظر ہے وہ؟ اس منظر کو ذرا ذہن پر رکھے. اب آیت کو سنیے، اور اے نبی، بے شک آپ سے پہلے بہت سے رسولوں کو جھٹلایا جا چکا ہے. مطلب آپ کو جو جھٹلایا جا رہا ہے، آپ سے پہلے بھی جتنے انبیاء آئے ہیں اس قوم نے یہی حرکت کی ہے. مطلب رکنا نہیں ہے آپ کو، یہ تو ہوتا رہے گا اور یہ روزانہ ہوگا، اور یہ سارے نبیوں کے ساتھ ہوا ہے، مطلب آپ کے بھی ساتھ ہوگا. آپ کام کرتے رہیے.
اللہ اکبر. انہوں نے جھٹلائے جانے، اور سورہ یاسین میں بھی اللہ رب العزت نے زبردست طریقے سے نقشہ کھینچا ہے. نبی مکرم حیران و پریشان ہو کر کے اور مکہ والوں کی ستانے کو برداشت کرتے ہوئے مایوس ہو کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ رب العزت نے مایوس کیوں؟ کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو راہ بھول گئے ہیں، یہ تو گمراہ ہو گئے ہیں، اور یہ تو اپنے مذہب کو چھوڑ دیے ہیں. اللہ رب العزت آیت نازل فرماتا ہے یاسین والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن کی، مطلب اللہ اپنے وچن کی قسم کھا رہا ہے، اپنے کلام کی قسم کھا رہا ہے. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، آپ سیدھے راستے پر. یہ لوگ کہہ رہے ہیں گمراہ ہو گئے، لیکن ساری کائنات کا خالق اور مالک کہہ رہا ہے کہ آپ سیدھے راستے پر، علی صراط مستقیم. تنزیل العزیز الرحیم، یہ رحمان نے نازل کیا ہے، یہ تنزیل نازل کیا ہے اللہ رب العزت نے. تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤہم، تاکہ تم اسے لوگوں تک پہنچا دو. کیا پتہ چلا کہ ایک طرف اللہ رب العزت نے یہ تسلی نازل کر دی، یہ آپ کے اوپر یہ بات نازل کر دی کہ اللہ رب العزت قسم کھا کر کے کہہ رہا ہے کہ آپ نبی ہو، انک لمن المرسلین، آپ رسولوں میں سے ہو، اور اللہ نے قسم کھا کر کے بتا دیا کہ آپ سیدھے راستے پر ہو، سب کچھ ہے. لیکن یہ کلام تو میں نے اس لیے نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں تک پہنچا دیں. اٹھ جائیے، پہنچا دیجیے، رکنا نہیں. کیوں؟ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا اے نبی پہنچا دیجیے، حساب میں لوں گا. اور جس دن آپ نے پہنچا کر کے کمپلیٹ ہوئے، اس دن صحابہ رونے لگے، جو بشعور تھے، جو جاننے والے تھے کہ اب مقصد پورا ہو گیا نبی مکرم کا. اب اللہ رب العزت اس دار فانی میں آپ کو نہیں رکھے گا. اب آپ کی تکلیف ختم. تکلیف اس وقت تک ہوتے رہی جب تک اللہ نے اپنے کلام کو کمپلیٹ نہیں کر دیا. اب کلام کمپلیٹ، اب اللہ کی وحی کمپلیٹ، اب اللہ رب العزت اپنے نبی کو لے کر کے چلے جائیں گے. اب نبی کے اوپر تکلیف نہیں آئے گی. تو یہ ساری تکلیف ہو رہی ہے اور اللہ رب العزت کوئی فیصلہ نازل نہیں کر رہا، کوئی عذاب نازل نہیں کر رہا. وجہ کیا ہے؟ کہ ایک بار یہ کلام پورا ہو جائے، حجت پوری ہو جائے، تاکہ کل حشر کے میدان میں آ کر کے یہ کچھ کہہ نہ سکیں. غور کریں کہ ہمارے لیے بھی بات ہو رہی ہے، ہمارے لیے بھی ہم خود اس کو پڑھ کر کے اور اپنی حجت پوری کر رہے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ورنہ یہ علم حاصل کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا. اور اگر نہیں کریں گے تو الگ مشکل ہے، پھر ڈبل ہمارے اوپر چارجز لگیں گے، ایک علم نہ حاصل کرنے کا اور دوسرا عمل نہ کرنے کا. اور اگر علم حاصل کر لیں گے تو پھر ایک ہی چارج رہے گا کہ عمل نہیں کرے. اور جب علم ہوگا تو علم عمل کو کھینچ کر کے لاتا ہے. جب بھی کوئی مصیبت اور پریشانی ہوتی ہے تو انسان توبہ اور استغفار کرتا ہے اور واپس آتا ہے. اس لیے علم کی سب سے زیادہ اہمیت ہے. آگے چلیں. اے نبی بے شک آپ سے پہلے بہت سے رسول بھیجے گئے، انہوں نے جھٹلائے جانے اور تکلیف دیے جانے پر صبر کیا. آئیڈیل نبی کو بنا کر کے پیش کر دیا اللہ رب العزت نے نبی کے سامنے کہ آپ سے پہلے بھی بہت سے نبی آئے، ان کو بھی جھٹلایا گیا. وہ نبی نے کیا کیا وہی آپ کو کرنا ہے. ان نبیوں نے صبر کیا، آپ بھی صبر کیجیے. کیا پتہ چلا اس سے؟ 10 سال گزر گئے، ابھی تک تلوار اٹھانے کی، زبان اٹھانے کی، ہاتھ اٹھانے کی بات نہیں کہی گئی. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام کٹنے کاٹنے مرنے مارنے نہیں آیا، ورنہ بڑے بڑے صحابہ 10 سال تک اسلام کے دائرے میں آ چکے تھے. عمر فاروق جیسی ہستی آ چکی تھی، حمزہ جیسی ہستی آ چکی تھی، وہ سارے جنگ کیے جا سکتے تھے، اور یہ لوگ ہر چیز سے کے ماہر تھے. لیکن اس کے بعد اللہ رب العزت کیا کہہ رہا؟ صبر کرو. پچھلے نبیوں نے بھی صبر کیا، آپ کو بھی صبر کرنا ہے. اللہ کے نبی کے پاس بار بار جو طاقتور صحابہ تھے، جو جنگ کی ہنر کو جانتے تھے، وہ بار بار آتے تھے، لیکن نبی مکرم کہتے تھے نہیں، اللہ کا حکم ہے صبر کرو. یہ مار رہے ہیں مار کھاتے رہو، یہ گھسیٹ رہے ہیں جلا رہے ہیں، جو کر رہے ہیں سب کرتے رہو، لیکن تمہیں صبر کرنا ہے، تمہیں اپنے طرف سے کچھ نہیں کرنا ہے. حق کو اس کے پاس اور پھر آگے فرماتا اللہ حتیٰ کہ ان کے پاس ہماری مدد آ پہنچی. مطلب نبیوں کو ستایا گیا، انہوں نے صبر کیا، حتیٰ کہ ہماری مدد ان کے پاس آ پہنچی، اور اللہ کی ملاقات کو کوئی بدلنے والا نہیں. تو اللہ رب العزت کی مدد تمہارے پاس بھی آئے گی، تمہیں صبر کرنا ہے، اور اللہ کی ملاقات کو کوئی بدل نہیں سکتا. اور یقیناً آپ کے پاس رسولوں کے
کچھ خبریں آ چکی ہیں اور آپ جانتے بھی ہیں کہ پچھلے نبیوں کے ساتھ کیا ہوا، وہ خبریں آپ تک آ چکی ہیں کہ کس طریقے سے نبی کو جھٹلایا گیا، تکذیب کیا گیا، اور کس طریقے سے نبی نے اپنے مشن کے اوپر رہے اور اللہ رب العزت کی مدد آئی اور انبیاء بھی بچائے گئے، صحابہ بھی بچائے گئے، اور ان کے نافرمانوں کو اللہ رب العزت نے تہہ و بالا کر دیا، یعنی صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اور اگر ان لوگوں کا کفر، حق سے منہ موڑنا آپ کو ناگوار لگے تو آپ میں یہ طاقت ہے کہ آپ زمین میں کوئی سرنگ یا آسمان میں کوئی سیڑھی ڈھونڈ لیں، پھر آپ ان کے پاس کوئی نشانی لے آئیں تو ایسا کر گزریں۔ اللہ اکبر، مطلب نبی مکرم کی کیفیت دیکھیے کہ وہ یہ فکر کے اندر ہیں، اور اللہ رب العزت دل کی بات جانتا ہے کہ میں ایسا کیا کروں، میں ایسی کون سی آیت سنا دوں، میں ایسا کون سا معجزہ دکھا دوں، میں زمین میں سے نکال کر کے، آسمان سے نکال کر کے ان کو کیا دکھا دوں کہ یہ ایمان لے آئیں، یہ آخرت ان کی بچ جائے، ان کے دنیا برباد ہونے سے بچ جائے، ان کی آخرت برباد ہونے سے بچ جائے۔ تو اللہ رب العزت نے کہا یا رسول اللہ آپ زمین کے اندر سرنگ بنا لیجئے اور کوئی چیز لا کر کے ان کو دکھا دیجئے، اپنی نبوت کا یقین دلانے کے لیے، آپ کی نبوت کا یقین دلانے کے لیے، آپ کے کلام پر یقین دلانے کے لیے، رب پر یقین دلانے کے لیے، اور آسمان سے اگر کوئی سیڑھی ڈھونڈ سکے تو آپ سیڑھی ڈھونڈ لیجئے اور آسمان سے لا کر کے ان کو کچھ دکھا دیجئے۔ کچھ ہونے والا نہیں ہے، کیوں نہیں ہونا؟ اگر اللہ چاہتا تو انہیں ہدایت پر جمع دیتا، یہ اللہ کے اختیار کی بات ہے۔ آپ کا فکر کرنا، آپ کی ٹینشن لینا وہ سب ٹھیک ہے، لیکن ہدایت کا معاملہ جو ہے وہ اللہ رب العزت کے اختیار میں، اللہ چاہے گا تو ہدایت دے گا اور چاہے گا تو نہیں دے گا، لیکن کیوں نہیں دے گا وہ سوال کا جواب بھی یہاں پر آئے گا آگے انشاءاللہ۔ چنانچہ آپ نادانوں میں سے نہ ہو جائیے، مطلب آپ اتنے زیادہ پریشان ہو کر کے نادانوں میں سے مت ہو جائیے، کیونکہ اللہ رب العزت جس کے لیے فیصلہ فرماتا ہے اسی کو اللہ رب العزت ہدایت سے سرفراز فرماتا ہے۔ اس تعلق سے سورہ یوسف کی آیت نمبر 99 آپ لکھ لیں، سورہ یوسف آیت نمبر 99، جس میں اللہ فرماتا ہے اور اگر آپ کا پروردگار چاہتا تو جتنے لوگ زمین میں ہیں سب کے سب ایمان لے آتے، مطلب اللہ ہی نہیں چاہتا ہے۔ کیوں نہیں چاہتا؟ کیونکہ وہ اس لائق نہیں ہے کہ انہیں ایمان جیسی نعمت دی جائے۔ علی بن ابو طلحہ نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے اس آیت کی تفسیر میں کے بارے میں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ شدید خواہش تھی کہ سب لوگ ایمان لے آئیں اور ہدایت کو قبول کر لیں، آپ کی اتباع شروع کر دیں، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مطلع فرمایا، مطلب آپ کو یہ خبر دی کہ ایمان صرف وہی لائیں گے جن کی قسمت میں لوح محفوظ میں یہ سعادت لکھ دی گئی ہے۔ مطلب اللہ رب العزت کی طرف سے پہلے سے وہ لوگ سلیکٹڈ ہیں جن کو ہدایت ملنا ہے، ہمارے کہنے سے ہمارا کام ہے پیغام کا پہنچا دینا، اور جس کے مقدر میں ہے اسے ہدایت مل جائے گی، جس کے مقدر میں ہے اس کو کوئی بھی ہدایت، جس کے مقدر میں نہیں ہے اس کو کوئی بھی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اب یہ سوال ہوتا ہے کہ مقدر میں کسی کے ہے کسی کے نہیں، ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے کہ جو ہدایت کو چاہے گا، جو ہدایت کے قریب آنا چاہے گا، آگے اس کا اور بھی جواب آئے گا، یہاں میں صرف اتنا بتاتا چلوں کہ جو جھکنا چاہے گا، جو اللہ رب العزت کے طرف آئے گا، اللہ رب العزت اس کو ہدایت دے گا، اور جو اللہ رب العزت کی طرف نہیں آئے گا، اللہ رب العزت کو نہیں مانے گا، آخرت پر نہیں یقین کرے گا، تو اللہ رب العزت اسے ہدایت نہیں دیتا ہے۔ حق کو قبول تو صرف وہ لوگ کرتے ہیں جو سنتے ہیں، دیکھیے یہیں پہ وہ آ گیا، میں اس میں بھول رہا تھا، آیت نمبر 36، حق کو قبول تو صرف وہی کرتے ہیں، مطلب ہدایت کس کو ملتی ہے، کس کو اللہ رب العزت دیتا ہے، وہ اب کوالٹی یہاں بتا رہا ہے، اور حق کو قبول تو صرف وہ لوگ کرتے ہیں جو سنتے ہیں۔ سب سے پہلی صفت سنتے، دو صفت یہاں پہ بتائی جا رہی ہے، سنتے ہیں یعنی قرآن کو سنتے ہیں، نبی مکرم کی بات کو سنتے ہیں، اور نبی کی مکرم کی بات میں قرآن و حدیث دونوں آتی ہے، کیونکہ جب آپ نبی قرآن سناتے تھے تو اس کو سمجھاتے بھی تھے، کیونکہ اللہ نے ایک جگہ فرمایا اے نبی اس کو یاد کرنے میں مشقت نہ اٹھائیں، اس کا یاد کرا دینا اور اس کا پہنچوا دینا یہ ہمارے ذمہ ہے، یعنی آپ جو ہے نا اس کو ایکسپلین کروا دینا، یہ تفسیر کرا دینا، یہ بھی اللہ رب العزت کے ذمہ ہے۔ تو یہاں پتہ چلا کہ جو لوگ سنتے ہیں، اب ہمیں ایک چیز یہ بھی کرنی ہوگی کہ ہم قرآن کو سنیں، اور سننے کا ادب یہ ہے کہ قرآن کو سمجھتے ہوئے سنیں۔ قرآن کو سمجھتے ہوئے کب سن پائیں گے؟ جب ہماری زبان، ہماری لسان قرآن کی لسان ہوگی۔
اس تک ہم سمجھ ہی نہیں سکتے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد والا جو کورس رہے گا وہ ہمارا لفظی ترجمے کو بھی ہم سیکھیں گے, ایک ایک لفظ کو ہم یاد کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ, تاکہ ہم عربی میں جب قرآن سنیں گے کسی اچھے قاری سے تو ہمارے ذہن میں وہ بات چلتی چلی جائے کہ اللہ رب العزت کیا نازل فرما رہا ہے, اللہ کا کیا حکم آ رہا ہے. اور جب وہ حکم ہمارے سمجھ میں آئے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ جو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کو اگر میں پہاڑ پر بھی نازل کر دیتا تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا, وہ کیفیت ہمارے اندر آئے گی اور ہماری کھالوں کے اندر بھی, ہماری اسکن کے اندر بھی وہ فرق محسوس ہوگا, ہمارے دل کے اندر بھی وہ فرق محسوس ہوگا, ہماری آنکھوں کے اندر بھی وہ فرق محسوس ہوگا جو اللہ کے قرآن کو سننے کے بعد مومن کے اندر ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق دے. تو یہاں پہ سب سے پہلی بات یہ بتائی کہ جو سنتے ہیں, اب آپ غور کریں, وہاں پر مکہ کے اندر نبی مکرم کا قرآن کو سننے کو تیار نہیں تھا. جب قرآن نبی مکرم پڑھتے تھے تو ایک شخص کو انہوں نے لگا کر کے رکھا تھا کہ وہ بیچ میں آ کے کھڑا ہو جاتا تھا, مطلب نبی ہے اور ایک سامنے مدعو ہے اور اس کے بیچ میں آ کر کے ان کے بیچ میں آ کے کھڑا ہو جاتا تھا اور کہتا تھا ارے تمہیں سمجھ نہیں آ رہا, ان کو اللہ ہدایت دے گا, ان کو اللہ قرآن دے گا, ان کو اللہ نبی بنا دے گا, ان کے کپڑے دیکھ رہے ہو, ان کا گھر دیکھ رہے ہو, یہ بادشاہ نہیں ہے, یہ فلاں نہیں ہے. مطلب بات کو کاٹنا, ان کے ذہن کو پلٹانا اور اس بات نہ جائے اس لیے کچھ لوگ اور ملوث ہوتے تھے اور آتے تھے اور وہ باجے وغیرہ بجاتے تھے تاکہ نبی جو سنا رہے ہیں وہ سامنے والا نہ سن سکے. اور پھر دور سے بیٹھ کر کے وہ کہتے تھے کہ دیکھو ان کی بات نہیں سننا, اگر ان کی بات سن لو گے تو تمہارے اوپر جادو کر دیا جائے گا, تم بہک جاؤ گے, تم اپنے دین سے چلے جاؤ گے اور اس بات کو نہیں سمجھا جا سکتا, یہ تو جادو کی کتاب ہے. گھوم پھر کے لفظوں کے ہیر پھیر کے ساتھ آج بھی مسلمان وہی کر رہا ہے کہ قرآن کو نہیں سیکھنا ہے, قرآن کو نہیں سمجھنا ہے, اس کو سمجھو گے تو تم بہک جاؤ گے. اس کو تو بغیر سمجھے ہی پڑھنے کی چیز ہے. دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں جو بغیر سمجھے پڑھی جاتی ہے, لیکن اس کو تو تم بغیر سمجھے پڑھو. تو گھوم پھر کر کے لفظوں کے ہیر پھیر کے ساتھ قرآن کو وہاں پر بھی روکا جا رہا تھا اور آج بھی قرآن سے روکا جا رہا ہے. تو سب سے پہلی چیز جس کو ہدایت ملے گی اس کے لیے اللہ رب العزت نے بتایا کہ وہ قرآن کو سنیں گے. پھر دیکھیں, حق کو قبول تو صرف وہی لوگ کرتے ہیں, مطلب ہدایت یافتہ تو وہی لوگ ہوتے ہیں جو سنتے ہیں, اور جو مردہ ہیں, اللہ اکبر, مطلب اللہ نے اس کو مردہ کہا جو نہیں سنتا, جو قرآن کو سیکھنے کی کوشش نہیں کرتا, سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا, اس کے مسائل اور اس کے احکام و مسائل کو اور فرائض کو اور سنتوں کو جاننے کی کوشش نہیں کرتا. اللہ نے فرمایا کہ وہ مردہ ہے, اللہ انہیں اٹھائے گا, پھر وہ اس کے طرف لوٹائے جائیں گے. اور اس آیت سے ملتی جلتی آیت آپ دیکھیں گے سورہ یاسین, سورہ نمبر 36 آیت نمبر 70 کے اندر بھی اللہ رب العزت نے فرمایا ہے مردہ کے تعلق سے, کیا یا کہ وہ اسے ڈرائے جو زندہ ہے, مطلب اللہ کے نبی کے لیے کہا جا رہا ہے, یا کہ وہ اسے ڈرائے جو زندہ ہے, اور کافروں پر اللہ کے عذاب کی بابت ثابت ہو چکی ہے, اللہ کے عذاب کی بات جو ہے وہ ثابت ہو چکی ہے. کیا فرمایا اللہ نے, یا کہ وہ اسے ڈرائے جو زندہ ہیں, جو زندہ ہیں وہ اس کلام سے ڈریں گے, اور جو زندہ نہیں ہے, مردہ ہیں, وہ اس کلام سے نہیں ڈریں گے. تفسیر ابن کثیر اس آیت کی تفسیر میں, اور یہ جو آیت 36 نمبر کی ہے اس کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 448 کے اندر. اس آیت کو انہوں نے لے کر کے آئے اور اس کے بعد فرماتے ہیں, اور فرمایا, اللہ نے فرمایا, اور مردوں کو تو اللہ قیامت ہی کو اٹھائے گا, پھر وہ اس کے طرف لوٹائے جائیں گے. مردے سے یہاں کفار مراد ہیں. کیا فرماتے تفسیر ابن کثیر, مردے سے یہاں کفار مراد ہیں کیونکہ ان کے دل مردہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ انہیں تسبیح دی ہے, مطلب مردے کے ساتھ انہیں تسبیح دی ہے, ملایا ہے, جو جسموں کے اعتبار سے مردہ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مطلب جو جسموں کے اعتبار سے مردہ ہوتے ہیں ان کے ساتھ ان کو ملا دیا ہے. جو قرآن کو نہیں سیکھ رہے, نہیں سمجھ رہے, جو ایمان نہیں لا رہے, جو توحید کو قبول نہیں کر رہے, وہ مردہ ہیں. ایسے کافر کو اللہ رب العزت نے مردہ کہا. اللہ تعالیٰ نے حقارت اور ان کی تنقید کے لیے یہ فرمایا ہے, مطلب ان کی حقارت کے لیے فرمایا کہ یہ پلید ہیں, اور کہیں کہا مردہ ہیں, اور کہا شر البریہ, کہیں کہا کہ یہ شر البریہ یعنی مخلوق میں سب سے بدترین مخلوق ہے. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. پھر سے آیت کو سنیے, اور حق کو قبول تو صرف وہ لوگ کرتے ہیں جو سنتے ہیں, اور جو مردہ ہیں اللہ انہیں اٹھائے گا, پھر وہ اس کے طرف اکٹھا کیے جائیں گے. بے شک ہم سب اپنے خالق اور مالک کی طرف اکٹھا کیے جانے والے ہیں.
آیت نمبر 37، اور انہوں نے کہا اس نبی پر اس کے رب کے طرف سے کوئی بڑی نشانی کیوں نہیں نازل کی۔ غور کریں، نبی مکرم مکہ کے اندر کسی گھاٹی میں ہوں گے، کسی بازار میں ہوں گے، کسی قبیلے میں ہوں گے، کسی لوگوں کے میلے کے اندر ہوں گے، اور آپ لوگوں کو اللہ کا کلام سنا رہے ہیں، اللہ کی معرفت کرا رہے ہیں، آخرت کے بارے میں بتا رہے ہیں، رسالت کے بارے میں بتا رہے ہیں، اور لوگ اکٹھا ہو کر کے آپ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ رب العزت نے اس کا نقشہ کھینچا، اپنے کلام کا حصہ بنایا۔ انہوں نے کہا اس نبی پر، اب آپ غور کریں، وہاں بھیڑ لگی ہوئی ہے اور اس کے بیچ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس طریقے کے الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا اس نبی پر اس رب کے طرف سے بڑی نشانی کیوں نہیں نازل کی گئی؟ مطلب ان کے ساتھ کوئی ایسا بڑا معجزہ کیوں نہیں نازل ہو گیا کہ کوئی فرشتہ آ جاتا، ہم تکذیب کر رہے ہیں، ہم جھٹلا رہے ہیں، ہم الٹا سیدھا کہہ رہے ہیں، ہمیں مار دیتا؟ ایسا کیوں نہیں ہو گیا؟ کیوں نہیں ان کے کوئی باغات ہیں؟ آگے دیکھیں، آپ کہہ دیجئے، اب اللہ رب فوراً وہی نازل کر رہا ہے، اے نبی مکرم یہ ایسا کہتے ہیں، آپ ایسا کہیے، کہہ دیجئے بے شک اللہ اس پر قدرت رکھتا ہے کہ وہ کوئی بڑی نشانی نازل فرمائے، لیکن ان لوگوں میں سے اکثر علم نہیں رکھتے۔ اللہ رب العزت کر سکتا ہے، اور یہ سب اسی نے تو کیا ہے۔ جو تم زمین آسمان اور سورج اور چاند دیکھ رہے ہو، اور یہ پہاڑ دیکھ رہے ہو، اور نہریں دیکھ رہے ہو، اور یہ باغات دیکھ رہے ہو، یہ کس نے کیا ہے؟ یہ اللہ نے ہی تو کیا ہے۔ اللہ رب العزت تمہارے مطالبے میں پھر کر سکتا ہے، لیکن تم عقل نہیں رکھتے، تمہیں اس کا علم نہیں ہے۔ آیت نمبر 38 میں فرماتا ہے اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار اور اپنے دونوں پروں سے اڑنے والا کوئی پرندہ ایسا نہیں جو تمہاری طرح الگ امت نہ ہو، ہم نے کتاب میں کوئی چیز نہیں چھوڑی جس کا ذکر نہ کیا ہو۔ مطلب جتنی بھی مخلوق ہے، جتنی بھی امت یہاں پہ کہا گیا، پرندے کو بھی امت کہا گیا۔ ایک اور آگے تفسیر ابن کثیر میں اس بات کو بھی لے کر کے آئے ہیں کہ پرندے کو بھی امت کہا گیا، جناتوں کو، انسانوں کو بھی امت کہا گیا، چلنے والے اور اڑنے والے اور جنات، یہ تین کو امت الگ الگ کہا گیا ہے۔ تو یہ اللہ رب فرماتا ہے کہ ان کو بھی میں نے درج کر رکھا ہوں، مطلب یہ جتنی بھی مخلوق ہے اللہ رب العزت کے پاس لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ ایک ایک چیز اللہ رب العزت کے پاس، ایک ایک مخلوق اللہ کے پاس لکھی ہوئی ہے۔ پھر وہ جب اپنے رب کے طرف اکٹھے کیے جائیں گے، اور یہ سب اللہ کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے، یعنی ساری مخلوق کے ساتھ، اور یہ انسان اور جنات حشر کے میدان میں اکٹھا کیا جائے گا، اور پھر ساری مخلوق کو ختم کر دیا جائے گا، لیکن انسان اور جنات باقی رہیں گے، جو جنت یا جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو پہنچائے جائیں گے۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیت کو جھٹلایا، اب وہاں پر لوگ کھڑے ہوئے ہوں گے اور نبی مکرم بیان کر رہے ہوں گے، اور جن لوگوں نے ہماری آیت کو جھٹلایا وہ اندھیروں میں بہرے اور گونگے ہیں۔ اللہ جسے چاہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہے سیدھی راہ کے لیے بلاتا ہے، ہدایت دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت یہاں پر ہمیں یہ خبر ملی کہ ہم کسی کو ہدایت دینا چاہیں یا نہ دینا چاہیں، یہ ہمارے اختیار کی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت جس کو چاہتا ہے اس کو اللہ رب العزت ہدایت دیتا ہے۔ ہم ایسا سوچ لیں کہ فلاں ہمارا دوست ہے، ہم اس کو ہدایت دے دیں گے، یا فلاں ہمارا رشتہ دار ہے، ہم اس کو ہدایت دے دیں گے، ہم اس کو سمجھا لیں گے، ہم سمجھا نہیں سکتے۔ دلوں کا پلٹنے والا، دلوں کا پھیرنے والا اللہ ہے۔ اوپر جو ایک آیت گئی اس کی تفسیر میں بنی اسرائیل کے آیت نمبر 90 میں آپ نے لکھا شاید، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 90 میں دیکھتے ہیں، ہم ہرگز آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ، مطلب یہاں پہ جو انہوں نے کہا تھا نا، اور انہوں نے کہا اس نبی پر اس کے رب کے طرف سے کوئی بڑی نشانی کیوں نہیں نازل کی گئی۔ آیت نمبر 37 آپ دیکھیں، اس طریقے کی بات وہ لوگ اور بھی کیا کرتے تھے جس کو سورہ بنی اسرائیل میں اللہ رب العزت نے نقل کیا ہے۔ آیت نمبر 90 میں ہم ہرگز، مطلب وہ کفار مکہ کہتے ہیں، جب یہ نبی مکرم ان کو دعوت دے رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم ہرگز آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ کوئی معجزہ نہ دیکھ لیں، ہمارے لیے زمین سے چشمے جاری کریں۔ مطلب وہاں پہاڑ ہے، آپ اس کو کاٹ کر کے ختم کر کے یہاں پر پانی کی نہریں جاری کر دیں، یا آپ کے لیے کھجور اور انگور کا کوئی باغ ہو، یا اس کے درمیان آپ ایک نہر جاری کر دیں۔ یہ مطالبہ ان کا کہ ہم جب ایمان لے کر کے آئیں گے
کہ یہ پہاڑ کو ختم کرو، یہاں پہ ایک باغیچہ لگا دو، یہاں بیچ میں ایک نہر بھی ہونا چاہیے اور وہاں پہ ایک چشمہ بھی ہونا چاہیے، ایک پانی کا بلبلہ بھی ہونا چاہیے. جیسے آپ دعویٰ کرتے ہیں، پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس فیلڈ کے اندر فیلڈ ورک چل رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعوت دے رہے ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ جیسے آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت عذاب لے آئے گا، یہ کرے گا وہ کرے گا، تو وہ کہتے ہیں ہمیں آسمان کا ایک ٹکڑا گرا دو. اللہ اکبر، دیکھ رہے ہیں آپ ڈھٹائی کہ آپ تو آسمان کا ایک ٹکڑا ہی گرا دو، آپ بہت عذاب کی بات کرتے ہو کہ اللہ رب العزت اس طریقے سے تیو بالا کرے گا. اور اگر یا اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آؤ، استغفر اللہ، یہ ان کا مطالبہ تھا کہ آپ تو آسمان اور اللہ رب العزت کو اور فرشتے کو ہی لے آؤ. تو اللہ رب العزت اس کے جواب میں کہا کہہ دیجئے بے شک اللہ اس پر قدرت رکھتا ہے کہ وہ جو چاہے وہ نشانیاں بیان کر دے، اور یہ سب کچھ تو اللہ ہی نے تو کیا ہے، جو باغات کو دکھایا ہے، نہروں کو دکھایا ہے یا بنایا ہے. آیت نمبر 40 دیکھیں. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، کل کہہ دیجئے اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا تم پر قیامت آ جائے تو بتاؤ کیا تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے اگر تم سچے ہو. سبحان اللہ. یہ بولتے ہیں جب بڑی مار پڑتی ہے تو عقل ٹھکانے آ جاتی ہے. جب اللہ رب العزت کی مار پڑتی ہے تو عقل ٹھکانے آ جاتی ہے. جب کوئی بڑا حادثہ ہوتا ہے تو یہ شرک بھول جاتے ہیں. اسی کا ذکر یہاں پہ کیا گیا. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اگر تم پر اللہ کا عذاب اچانک آ جائے. کوئی جب عذاب آتا ہے نا، جب پانی بہت زیادہ آ گیا اور بہنے لگی ہماری گاڑیاں اور گھر، یا جیسے ابھی کووڈ-19 آ گیا، تو ابھی آپ کوئی چادر جاتے ہوئے نہیں دیکھیں گے کہ یہ چادر جا رہی ہے اور اس سے کووڈ-19 جو ہے ختم ہو جائے گا. کوئی چڑھاوا نہیں چڑھ رہا، کوئی بکرے ہم نہیں کٹ رہے، اب کوئی لنگر نہیں بڑھ رہا کہ یہ ہو جائے گا اور پھر یہ کووڈ-19 جو ہے ختم ہو جائے گا. ابھی سب خاموش ہو گئے اور ایک رب کی طرف دیکھنے لگے کہ اللہ چاہے گا تو ہی یہ بیماری ختم ہوگی. اس کا اللہ رب العزت نے یہاں ذکر کیا. اور بنی اسرائیل کی آیت نمبر 67 میں بھی اللہ نے اس طریقے سے بات کہی ہے. بنی اسرائیل آیت نمبر 67 آپ دیکھیں. اور جب تم کو سمندر میں تکلیف پہنچتی ہے، مطلب سمندر میں جہاز جا رہا ہے اور اچانک کوئی طوفان آ جائے، اچانک لہریں جو ہے وہ موجوں میں تبدیل ہونے لگ جائیں، اور جب اچانک ایسا طوفان آتا ہے تو جن کو تم پکارتے تھے وہ سب گم ہو جاتے ہیں اور تم سب مل کر کے ایک اللہ کو پکارنے لگتے ہو. اور جب اللہ تمہیں بچا لیتا ہے تو پھر تم پلٹ جاتے ہو اور پھر اپنے معبود کی طرف واپس آ جاتے ہو. یعنی دماغ کے اندر بھی ایک دوسرا مائنڈ، سب کانشیس مائنڈ اور ایک کانشیس مائنڈ ہوتا ہے. تو جب عام دنوں کی باتیں چل رہی ہیں تو اس کو حاجت روا بنا رہے ہیں، اس کو مشکل قصہ بنا رہے ہیں، اس کو بگڑی بنانے والا بنا رہے ہیں. اور جب کوئی بڑی مصیبت آتی ہے تو پھر یہ دماغ کام کرنا بند کر دیتا ہے اور عقل ٹھکانے پہ آتی ہے اور پھر عقل کام کرنا شروع کرتی ہے. یعنی ہمارا اصل دماغ کام کرنا شروع کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بھئی اب نہیں بچا سکتا کوئی، اب تو وہی نیلے گگن کا سوامی بچائے گا، اب تو وہی اللہ بچائے گا، اب کسی کے بس کی بات نہیں ہے. آپ دیکھیں گے ڈاکٹر بھی اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے ہیں کہ ہم ایسا کر دیں گے، ہم آپریشن ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ بھی اپنا ہاتھ اوپر کر کے کہتے ہیں کہ بھائی اوپر والے سے آپ مانگ لو، اس سے دعا کر لو، اب آخری ٹائم میں تھوڑی سی پرارتھنا کر لو اور تھوڑی سی خدمت کر لو. تو جب اللہ رب العزت ایسی مار مارتا ہے تو ان کی عقل ٹھکانے آتی ہے. اس طریقے سے یہاں پر فرمایا اے نبی کہہ دیجئے اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا تم پر قیامت آ جائے تو بتاؤ کیا تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے اگر تم سچے ہو. اور کفار مکہ کی عادت تھی کہ یہ چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے تو لات عزا اور منات کو حاجت روا اور مشکل کو سمجھتے تھے، اور جب کوئی بڑی مصیبت آتی تھی، جب ناؤں کے اندر پھنس جایا کرتے تھے اور اچانک طوفان آتا تھا تو پھر یہ سب مل کر کے اللہ کو پکارتے تھے. تو وہ بات یہاں پہ اللہ نے ان کو یاد دلایا، بلکہ تم صرف اسی کو پکارو گے، پھر اگر وہ چاہے گا تو وہ تکلیف دور کر دے گا جس کے لیے تم اسے پکارو گے. پھر اگر چاہے گا اللہ رب العزت تو وہ تکلیف کو دور کر دے گا. دیکھیے اب حاجت حاضرہ پر 2-3 آیتیں آ رہی ہیں، اس کو بہت زیادہ غور سے سمجھیے گا. جو ابھی ہمارے اوپر حالات چل رہے ہیں بالکل اسی کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے.
اللہ ہم سب کو توفیق دے اس کو ان آیتوں کو سمجھنے کے لیے. بلکہ تم صرف اسی کو پکارو گے، پھر اگر وہ چاہے گا تو وہ تکلیف دور کر دے گا جس کے لیے تم اسے پکارو گے، اور تم انہیں بھول جاؤ گے جنہیں تم شریک ٹھہرایا کرتے تھے. مطلب ایسے عذاب آ جائے گا، کوئی کووڈ-19 آ گیا، کوئی بڑا عذاب آ گیا، تو تم سب بھول جاؤ گے اور صرف ایک اللہ کو پکارنے لگو گے، اور وہ چاہے گا تو اس کی پریشانیوں کو دور کر دے گا. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ مصیبت دیا کیوں اللہ نے، کیوں پہنچایا کووڈ-19 کو؟ پھر دیکھتے ہیں اس کا. اور تحقیق ہم نے آپ سے پہلے امتوں کے طرف رسول بھیجے. مطلب پہلے اللہ رب العزت نے رسول بھیجا. ہمارے طرف کون رسول آئے؟ نبی کریم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تک پہنچا دیے گئے. تو اللہ نے فرمایا اور تحقیق ہم نے آپ سے پہلے امتوں کے طرف رسول بھیجے، پھر ہم نے ان امتوں کو سختی اور تکلیف کے ساتھ پکڑا. یہ ہے سختی اور تکلیف کے ساتھ ہم کو آج اللہ نے پکڑ لیا کہ گھر سے نہیں نکل رہے ہیں. ہمارا جو ہے آرتھک استھتی جو ہے وہ پورے دیش کی کمزور ہوتے جا رہی ہے، پورے دنیا کی ہوتے جا رہی ہے، اور مسلمان تو ویسے ہی پریشان تھا، وہ اور زیادہ پریشان ہو گیا. انہی کے کاروبار چھوٹے موٹے ہوا کرتے تھے، یہی فٹ پاتھ میں ہوا کرتے تھے اور یہی چھوٹے موٹے کام کیا کرتے تھے. یہ ان کے ویسے ہی کمزور تھے اور یہ کمزور ہوتے چلے گئے. اب اللہ رب العزت فرمایا کہ ہم نے سختی اور تکلیف میں تم کو پکڑ لیا. کیوں پکڑا اللہ رب العزت؟ اللہ اس کا جواب دیتا ہے تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں. تو اللہ رب العزت نے یہ عذاب میں اس لیے مبتلا کیا ہے، یہ تنگی اور سختی اور تکلیف میں اس لیے ہم کو مبتلا کیا ہے تاکہ ہم عاجزی اختیار کر لیں، اپنے خالق اور مالک کے سامنے جھک جائیں، اس سے اپنی جس کو کہتے ہیں تجدید ایمان کر لیں، اپنے ایمان کو ریفریش کر لیں، اپنا توبہ اور استغفار کر کے اپنے گناہوں سے دھل جائیں اور اللہ کے مطیع اور فرما بردار ہو جائیں. لیکن یہ ہو نہیں پا رہا. کیوں نہیں ہو پا رہا؟ اس کی وجہ اللہ رب العزت نے آگے کی آیت میں بتایا کہ یہ نہیں ہو پانے کی دو وجہ ہے. سب سے پہلے اس کی تفسیر میں تفسیر ابن کثیر کے ایک جملے آپ سن لیں، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 451. اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو انہوں نے عاجزی کیوں نہ اختیار کی، یعنی جب ہم نے ان کی آزمائش کے تو انہوں نے کیوں نہ عاجزی انکساری کا اظہار کرتے ہوئے ہمارے طرف رجوع کیا. کیا چاہتا ہے اللہ رب العزت؟ یہ تکلیف اور پریشانی دے کر کے اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم اس کے طرف جھک جاؤ، تم توبہ اور استغفار کر لو، تم اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو. لیکن کچھ لوگ ہیں جو مانگ لے رہے ہیں اور کچھ لوگ ہیں جو نہیں مانگ رہے ہیں. جو نہیں مانگ رہے ہیں وہ کیوں نہیں مانگ پا رہے ہیں، وہ کیوں نہیں جھک پا رہے ہیں، وہ کیوں نہیں اللہ کی طرف جا پا رہے ہیں؟ آیت نمبر 43 کے اندر اللہ فرماتا ہے پھر جب ان پر ہمارے عذاب آیا تو انہوں نے عاجزی کیوں نہ اختیار کی. یہاں تک یہ بات ہو گئی. لیکن ان کے دل کیوں نہیں اختیار کی؟ اس کی وجہ لیکن ان کے دل سخت ہو گئے تھے. قصد قلوبکم، اور سورہ بقرہ میں بھی آیا ثم قصد قلوبکم، کہ ان کے دل سخت ہو گئے تھے. دل کیوں سخت ہوتے ہیں؟ گناہوں کی وجہ سے. تو گناہوں کی وجہ سے ان کے دل اتنے سخت ہیں کہ وہ عاجزی اختیار نہیں کر رہے، اللہ رب العزت کے سامنے رو دھو کر کے اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کر رہے. اتنی بڑی مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں لیکن اس کے بعد بھی وہ جھک نہیں رہے. نہیں جھکنے کی پہلی وجہ کیونکہ ان کے دل سخت ہو گئے ہیں گناہوں کی وجہ سے. اور دوسرا جو عمل وہ کرتے تھے ان کے شیطان نے ان کے لیے مزین بنا دیا تھا. یعنی جو وہ گناہ کر رہے تھے وہ گناہ سمجھ ہی نہیں رہے تھے. آپ دیکھیں بدعت، جب کوئی بندہ بدعت کرتا ہے تو شیطان بڑا خوش ہوتا ہے. جب وہ کوئی کبیرہ گناہ کرتا ہے تو شیطان خوش نہیں ہوتا، کیونکہ جب وہ کبیرہ گناہ کر رہا ہے تو وہ جان رہا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، میں یا شراب پی رہا ہوں یا زنا کر رہا ہوں یا چوری کر رہا ہوں، تو اس میں وہ شیطان خوش نہیں ہوتا. وہ اس لیے خوش نہیں ہوتا کہ کبھی بھی یہ توبہ کر لے گا. لیکن جب بدعت کرتا ہے تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے. وہ اس لیے خوش ہوتا ہے کیونکہ یہ نیکی سمجھ کر کے اس کام کو کر رہا ہے، توبہ نہیں کرنے والا ہے، اس لیے وہ شیطان خوش ہوتا ہے. تو اس کو اللہ رب العزت نے یہ جو گناہ کر رہا تھا، شیطان نے اس کو اتنا مزین کر کے اس کے سامنے لے کر کے آیا تھا. مان لیتے ہیں جیسے وہ شرک کر رہا تھا یا بدعت کر رہا تھا تو شیطان نے اتنا مزین کر کے اس کے سامنے لے کر کے آیا کہ وہ اس کو اچھا کام سمجھ رہا تھا. اس وجہ سے وہ اللہ کی طرف رجوع نہیں کر رہا. اللہ رب العزت کی طرف سے اتنی بڑی مصیبت آنے کے بعد بھی وہ توبہ اور استغفار نہیں کر رہا. دو وجہ، پہلا دل کا سخت ہونا اور دوسرا اپنے عمل کو بہتر سمجھنا. یہ علم نہ ہونے کی وجہ سے آدمی سنت کے اہمیت، سنت کا علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ بدعت کو دین سمجھ لیتا ہے اور دین سمجھ کر کے وہ کرتا ہے اور پھر وہ
اچھا، اب جب یہ کنڈیشن گزر جائے گی، کیونکہ ایک وقت ہے اور اس وقت کے بعد اللہ رب العزت اس بیماری کو ختم کر دے گا، اب دو قسم کے لوگ رہیں گے. ایک وہ رہیں گے جو عاجزی اختیار کر کے، دھل کر کے، اپنے گناہوں کو صاف کر کے اور وہ نئے معاشرے کے اندر داخل ہوں گے، اور ایک وہ لوگ ہوں گے جن کے دل سخت ہوں گے، جو گناہوں میں ایسے ملوث ہوں گے کہ وہ نیکی کا کام سمجھ کر کے کر رہے ہوں گے، ان کو شیطان نے بھلا کر کے دکھایا ہوگا. ایک وہ لوگ ہوں گے. تو دو قسم کے لوگ اب معاشرے کے اندر آئے ہیں. اب ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ پھر جب انہوں نے وہ نصیحت بھلا دیا جو انہیں کی گئی تھی، تو ہم نے ان پر جو نصیحت ان پہ کی گئی تھی وہ نصیحت کو انہوں نے بھلا دیا. یعنی قرآن و حدیث کے مطابق وہ زندگی نہیں جی رہے. یہی نصیحت کیا نظر ہے؟ اللہ رب العزت کی جو نصیحت ہے وہ یہی تو ہے، اللہ کا کلام ہے، نبی کا فرمان ہے. تو اس کو جس نے بھلا دیا اور بھول کر کے وہ زندگی جی رہا ہے. کئی بار آپ کو بھی ایسا لگتا ہوگا، مجھے بھی ایسا لگتا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کچھ لوگوں کو جو اللہ کی ایک کے بعد ایک نافرمانیوں پہ نافرمانیاں کیے جا رہے ہیں، بڑی بڑی نافرمانی، جبکہ اللہ کو جان رہے ہیں، قرآن کو جان رہے ہیں، حدیث کو جان رہے ہیں، اس کے بعد بھی نافرمانیاں کر رہے ہیں. اور نافرمانیوں کے بعد اللہ رب العزت ان کو خوب دے رہا ہے، اولادیں بھی دے رہا ہے، گاڑیاں بھی دے رہا ہے، بنگلے بھی دے رہا ہے، زمینیں بھی دے رہا ہے، عزت بھی دے رہا ہے کیا معاذرہ؟ جبکہ وہ تو نافرمانی پہ نافرمانی کر رہے ہیں. اب اس کا راز سنیے آپ. اللہ فرماتا ہے پھر جب انہوں نے وہ نصیحت بھلا دی، مطلب قرآن و حدیث کی جو نصیحت تھی انہیں بھلا دی جو انہیں کی گئی تھی، تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، حتیٰ کہ جب وہ ان چیزوں پر اترانے لگے. اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ رکھے. یہ عذاب سب سے زیادہ خطرناک ہے کہ ہماری شرکتی کی وجہ سے اللہ رب العزت ہمیں پکڑے نہ چھوڑ دے، ہم کو کہ جا اب تو دنیا میں جو کر سکتا ہے کر لے، اور لے اب تو دولت بھی لے، شہرت بھی لے، عزت بھی لے، اور گاڑی اور موٹر اور بنگلہ بھی لے، سب لے لے. یہ جس کے ساتھ اللہ نے کر لیا، سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العزت نے اپنی نگاہ رحمت اس انسان سے اٹھا لی ہے. اور ایسے انسان کو دیکھ کر کے ہماری روح کانپ جانا چاہیے کہ اللہ نے اس سے رحم و کرم اپنا اٹھا لیا ہے. ورنہ ہوتا تو اکثر یہ ہے، اور ہونا یہ چاہیے، اور اللہ رب العزت ہمارے ساتھ یہ کرے کہ ہم ذرا سی کوئی گڑبڑ کریں اور اللہ رب العزت ہمیں پکڑ لے، ہمیں فوراً اس کی سزا دے دے تاکہ ہم لوٹیں اور اللہ رب العزت سے توبہ استغفار کر لیں. لیکن اگر اللہ نے چھوڑ دیا ہے تو سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العزت کی نگاہ کرم ہم پر سے اٹھ گئی ہے. پھر سے دیکھیں آپ کیا فرمایا اللہ نے. پھر جب انہوں نے نصیحت بھلا دی جو انہیں کی گئی تھی، تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے. مطلب دولت کے دروازے کھل گئے، عزت کے دروازے کھل گئے، بچوں کے، ہر چیز کے دروازے کھول دیے، حتیٰ کہ جب وہ ان چیزوں پر اترانے لگا جو انہیں دی گئی تھی، تو ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا، پھر وہ نا امید ہو گئے. اب موقع نہیں، ابھی کووڈ-19 میں موقع ہے، لیکن اب وہ دوسری بار جو عذاب آیا، اب موقع ختم. ہم نے خوب دے دیا اور وہ اترانے لگے کہ اللہ ہم سے خوش ہے جبھی ہم کو یہ سب کچھ دے رہا ہے. اب اللہ جب ایسا پکڑے گا تو وہ نا امید ہو جائیں گے. یہ آخر پکڑائی ہے. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھ، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھ. اس کی تفسیر میں اگر وقت ہو تو ایک بات بتانا چاہ رہا تھا میں، چلیے اس کو سن لیجئے. امام تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 452. یہ بہت عبرت کی بات ہے اور یہ ہمارے لیے حالت حاضرہ پر سے ملتی جلتی یہ آیت ہے، اس لیے میں اس کی تفسیر کرنا مناسب سمجھ رہا تھا. امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ کشادہ رزق عطا فرمائے اور وہ اسے اللہ کی تدبیر نہ سمجھے تو وہ بے عقل ہے. مطلب اللہ نے اگر اس کو خوب مال و دولت دیا ہے تو یہ اللہ کی تدبیر ہے، اللہ رب العزت کی آزمائشوں میں سے ہے. اور جس شخص کو اللہ رزق کی تکلیف میں مبتلا کر دے اور وہ اسے آزمائش نہ سمجھے تو بھی وہ بے عقل ہے. پھر انہوں نے اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی. پھر جب انہوں نے وہ نصیحت بھلا دیا جو انہیں کی گئی تھی تو ہم نے انہیں ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، حتیٰ کہ جب وہ ان چیزوں پر اترانے لگے جو انہیں دی گئی تھی تو ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا، پھر وہ نا امید ہو گئے. پھر امام حسن بصری نے فرمایا کہ رب کعبہ کی قسم، اللہ رب العزت کی قسم، یہ بھی لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تدبیر ہے. پہلے ان کی ضرورتوں اور حاجتوں کے مطابق انہیں دے دیتا ہے، پھر انہیں اچانک
گرفت میں لے لیتا ہے. اسے ابن ابو حاتم نے بھی روایت کیا ہے، اور یہ تفسیر ابن ابو حاتم جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 1292 سے انہوں نے لیا ہے تفسیر ابن کثیر نے. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ اللہ رب العزت، کچھ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں نافرمان کہ اللہ رب العزت ان کے لیے دنیا کے بہانے کھول دیتا ہے اور اچانک ان کی گرفت کرتا ہے، پھر ان کو بھاگنے کا راستہ نہیں ملتا. اور کچھ بندے اللہ کے ایسے ہوتے ہیں، اللہ ان میں ہم کو بھی شامل رکھے، کہ جب بھی کوئی غلطی ہوتی ہے اللہ رب العزت فوراً پکڑ کرتا ہے اور وہ توبہ استغفار کرتے ہیں اور وہ واپس آ جاتے ہیں. آیت نمبر 45، پھر اس قوم کی جڑ کاٹ دی گئی. اب دیکھیے یہ وہ لوگ ہیں جن کو بہت کچھ دیا تھا اور اچانک اللہ نے پکڑ لیا. پھر اس کے بعد اللہ فرماتا ہے پھر اس قوم کی جڑ کاٹ دی گئی جنہوں نے ظلم کیا تھا، اور تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. پھر ان کی جڑ کاٹ دی گئی، مطلب ان کو ایسا پکڑا گیا اور ان کو تہ و بالا کر دیا گیا. آج کی کلاس کی 2 آیتیں اور دیکھ لیں، 2-3 آیتیں. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے یعنی پھر اسی معاشرے کے اندر جہاں پہ لوگ آپ کو اوجری لے کر کے، فندہ لے کر کے اور آپ کی جان کے پیاسے ہو کر کے تلواریں لے کر کے آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں، جہاں پہ صحابہ کو گھسیٹا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، وہاں پہ جا کر کے کہنے کی بات ہو رہی ہے. اللہ اکبر. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اگر اللہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں چھین لے اور تمہارے دل پر مہر لگا دے تو بتاؤ اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تمہیں یہ چیز لا دے. کیونکہ وہ اللہ کو جانتے تھے، دین ابراہیم کے تھے، میں پہلے ہی بتا چکا ہوں آپ کو. اور اس قسم کی آیت سورہ ملک کے اندر بھی اللہ نے فرمایا آیت نمبر 23 میں، هو الذی اور اللہ ہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور تمہاری کان، آنکھ اور دل بنایا، تم کم ہی شکر ادا کرتے ہو. اور اس طریقے سے سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 31 کے اندر بھی اللہ فرماتا ہے، اور اسی طریقے سے سورہ انفال کی آیت نمبر 25 کے بھی اندر اللہ فرماتا ہے کہ اللہ ہی نے تو یہ سب کچھ تمہیں دیا ہے، اگر وہ اسے چھین لے تو وہ کون ہے تو جو تمہیں لا کر کے واپس دینے والا ہے. دیکھیے کس طرح ہم آیتیں پھیر کر بیان کرتے ہیں، پھر بھی وہ منہ موڑ لیتے ہیں. اللہ اکبر. مطلب ان کو بتایا جا رہا ہے، ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس اللہ کے بارے میں سوچو، اس اللہ کے کلام کے بارے میں سنو، اس کو سیکھو، اس کو سمجھو، جس نے تمہیں کان، آنکھ اور دل دیا ہے. کتنی بڑی نعمت ہے یہ. آنکھ بند کر کے سوچیں کہ اللہ نے آنکھ نہ دے تو کیا ہوتا، کان نہ دیتا تو کیا ہوتا، دل کی دھڑکن کو اگر روک لے گا تو کیا ہوگا. ان نعمتوں کو اللہ سامنے لا کر کے بتا رہا ہے کہ تم غور تو کرو کہ اگر اس نے جو نعمت دیا ہے اس نعمت کو اس نے بند کر دیا، اس پہ سیل کر دیا تو کیا کر لو گے تم؟ اس کے بعد بھی تم اس کی طرف نہیں سوچ سکتے. پھر دیکھیں اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر اللہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھ چھین لے اور تمہارے دل پر مہر لگا دے تو بتاؤ اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تمہیں یہ چیز لا دے. دیکھیے اس طرح ہم آیتیں پھیر کر بیان کرتے ہیں، پھر وہ منہ موڑ لیتے ہیں. کہیے اگر تم پر اللہ کا عذاب اچانک یا کھلم کھلا آ جائے تو بتاؤ کیا ظالموں کے سوا کوئی اور لوگ بھی ہلاک کیے جائیں گے؟ سبحان اللہ. اگر اللہ رب العزت کا عذاب اچانک یا کھلم کھلا آ جائے تو ذرا غور کرو کہ اللہ اس عذاب میں کون لوگ ہلاک کیے جائیں گے. ہم پورا قرآن اٹھا کر کے دیکھ لیں، جبکہ عذاب آیا ہے تو اللہ رب العزت کے نیک لوگوں کو اللہ نے بچا لیا، انبیاء کو بچا لیا، ان کے ساتھیوں کو بچا لیا. سورہ انعام کے اندر آیت نمبر 82 کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، سورہ انعام آیت نمبر 82 میں بھی جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو شرک سے، ظلم سے مخلوط نہیں کیا ان کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت پانے والے ہیں. ان کے لیے امن ہے، ان کا امن کبھی ختم نہیں ہوگا جنہوں نے ایمان لایا اور اپنے ایمان کو شرک کے ظلم سے نہیں ملایا. مطلب جن کا ایمان شرک سے کی آمیزش سے پاک تھا، جن کے ایمان کے اندر شرک نہیں آیا، اس کے لیے امن ہے. اب کوئی بھی عذاب آ جائے، اب کچھ بھی ہو جائے، اللہ رب العزت اس کو بچا لے گا. اور یہی ہر دور میں ہوا ہے کہ نبیوں کو بھی اللہ رب العزت نے بچایا اور نبیوں کے ساتھیوں کو بچایا. پھر سے آیت کو دیکھیے آیت نمبر 47
کہیے اگر تم اللہ کا عذاب اچانک یا اکیلا یا کھلم کھلا آ جائے تو بتاؤ کیا ظالموں کے سوا کوئی اور لوگ بھی ہلاک کیے جائیں گے؟ مطلب صرف ظالم ہی ہلاک کیے جاؤ گے؟ تم ظالم جو ظلم کر رہے ہو، نبی کی بات کو سننے سے انکار کر رہے ہو، اس کے کلام کو سیکھنے سے، اس کے کلام کو جاننے سے اور اس پر ایمان لانے سے، آخرت پر یقین کرنے سے، اللہ رب العزت کے ایک خالق اور مالک ہونے کے جاننے سے تم انکار کر رہے ہو تو تم ظالم ہو، عذاب تمہیں پر آئے گا۔ جی اللہ رب العزت فرمایا آیت نمبر 47 میں، اور ہم نے کوئی رسول ایسا نہیں بھیجا جسے خوشخبری دینے والا۔ اب یہاں پہ فیصلے کی آیت ہے اور یہیں پہ ہماری کلاس ختم ہوگی، اس فیصلے کو ضرور سماعت فرمائیں۔ اور ہم نے کوئی رسول ایسا نہیں بھیجا جسے جو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا نہ بنایا ہو۔ مطلب ہر نبی کو اللہ رب العزت نے خوشخبری دینے والا اور ڈر بتانے والا بنا کر کے بھیجا ہے۔ کیا پتہ چلا کہ جو ایمان لے کر کے آئے گا اس کو نبی خوشخبریاں بتا دیں گے، قبر کی خوشخبری بتا دیں گے، موت کے وقت کی خوشخبری بتا دیں گے، حشر کی خوشخبری بتا دیں گے، اور جنت کی ہمیشہ ہمیش کی نعمت کی خوشخبری بتا دیں گے۔ اور جس نے ایمان نہیں لایا ایک اللہ کے ذات پر، نبی کے رسول ہونے پر اور قرآن کے ایمان پر اور آخرت پر ایمان نہیں لایا، تو جس نے ایمان نہیں لایا اس کو ڈر سنا دیں گے کہ تمہاری موت کے وقت پہلے تو دنیا میں تمہاری کیسی حالت ہوگی، جو سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 124 میں اللہ نے فرمایا کہ جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا، مطلب اس کلام کو سے اعراض کیا، فمن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، تو میں اس کی زندگی میں تنگی اور پریشانی کا گھیرا ڈال دوں گا۔ اب یہ گھیرا تو رہے گا، لیکن جب موت آئے گی تو موت کے وقت بھی تمہاری کس سختی سے روح قبض کی جائے گی، پھر قبر کے اندر تمہیں کس طریقے سے جو ہے نا اللہ رب العزت کا عذاب ہوگا، پھر حشر میں تمہارے ساتھ کیا ہوگا، 50,000 سال کے دن میں تمہارے ساتھ کیا ہوگا، پھر ہمیشہ ہمیشہ کے ساتھ کیا ہوگا۔ تو ہر نبی کو یہ دو خبر لے کر کے اللہ رب العزت نے پہنچایا کہ جو میری بات مانے گا، نبی کی بات مانے گا، اس کے ساتھ یہ ہوگا، اور نہیں مانے گا یہ ہوگا۔ پھر سے دیکھیں، اور ہم نے کوئی رسول ایسا نہیں بھیجا جو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا نہ بنایا ہو، پھر جو شخص ایمان لے آئے اور اپنی اصلاح کر لے تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ٹھیک ہے، خوشخبری ان کو سنائیں گے کہ جو ایمان لے آئے گا اور نیک عمل کرے گا ان کو نہ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ مطلب دنیا کی زندگی بھی، کیونکہ ایمان جو ہے وہ خوف کی ضد ہے۔ اگر آپ کوئی گناہ کا کام کر رہے ہیں تو آپ سمجھ جائیے کہ آپ کو گھبراہٹ جیسی، بے چینی جیسی، اور پھر یہ ساری دنیا کی پریشانیاں ہونے لگیں گی۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیت کو جھٹلایا انہیں اس نافرمانی کی وجہ سے عذاب پہنچے گا جو نافرمانی وہ کیا کرتے تھے۔ اب یہ عذاب جنگ بدر، جنگ احد میں بھی ہوا اور ان کو تہہ بالا کر دیا گیا، دنیا کے اندر ان کا نام و نشان مٹا دیا گیا، اور آج بھی ان کو جو ہے برے القاب سے نوازا جاتا ہے۔ اور پھر یہ قبر کے اندر بھی جب ان کو کنویں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈلوا دیا تو وہاں پہ اعلان باقاعدہ کیا کہ کیا تم اپنے انجام کو نہیں پہنچ گئے؟ تو یہ قبر کے اندر بھی اللہ رب العزت کے عذاب میں ہے، اللہ رب العزت کی لعنت میں اور سارے لوگوں کی لعنت میں ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب یہ حشر میں اٹھائے جائیں گے تو یہ اسی طریقے سے ان کے چہرے پہ سیاہی پتی ہوئی ہوگی، ان کے چہرے پہ کالک پتی ہوئی ہوگی، اور یہ خالق کائنات کے سامنے حاضر کیے جائیں گے، اپنے اوپر اپنے گناہوں کا گندا بوجھ لیے ہوئے ہوں گے۔ جو گندے عمل کرتے ہیں وہ ایک انسان کی شکل میں ان کے سر کے اوپر، ان کے کندھے کے اوپر، ان کے پیٹھ کے اوپر بیٹھا ہوا ہوگا، اور اس بوجھ کے سامنے ساتھ یہ اپنے خالق کے سامنے حاضر ہوں گے۔ لوگ دیکھ کر کے ہی ان کو سمجھ جائیں گے کہ ان کا کیا انجام ہونا ہے، اور پھر اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی رہے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں اپنے ایمان کی دولت ہمیں عطا فرما دے، اخلاص کے ساتھ اس دین کو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرما دے۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان کے ساتھ زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر کے ساتھ خاتمہ ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔